میں ویسے اس چیज़ کا جواب تو دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن جواد احمد نے ایسی بات کر دی ہے سینیٹر جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں ان کے بارے میں، جو بھی یہ گلوبل فلوٹیلا کے جو ساتھ گئے تھے اور پاکستان سے انہوں نے اس لیڈ کیا اور ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. اب الحمدللہ لیٹسٹ نیوز اور خبر کے مطابق وہ واپس بھی آ گئے ہیں اور جلد ہی انشاءاللہ پاکستان میں وہ ہوں گے، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. لیکن جواد احمد جو ہے انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس کا جواب میں اس ویڈیو کے تھرو دینا چاہتا ہوں. پہلے تو مجھے ہنسی آئی کہ مطلب پاکستان میں اس کیلیبر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. فلوٹیلا جا رہا ہے ایک اپنی طرف سے جہاز، اور وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے بھی وہ مشتاق سینیٹر ہے، ان کو بہت شوق ہے ہر وقت ٹی وی پہ آنے کا. وہ ایک ایسے مولوی ہیں جن کو بہت زیادہ ہی شوق ہے، اس سے زیادہ میں نے شوق کسی میں نہیں دیکھا. اب انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا جی کہ سینیٹر جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں انہوں نے جا کے کیا کر لیا، غازہ جا کے انہوں نے کیا اکھاڑ لیا، غازہ جا کے انہوں نے کیا ہی تیر مار لیا. اس کو جی شوق چڑھتا ہے تو یہ جب دل کرتا ہے یہ غازہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. اس کو شوق ہے وہاں پہ جانے کا، ٹرینڈنگ میں آنے کا یا اپنے ویڈیوز بنانے کا. تو یہ آج جواب میں ان کو دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگ پھر فیصلہ کیجئے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور یہ جو جواد احمد جیسے جو بندے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 قسم کے لوگ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو ظلم دیکھ کر چپ نہیں رہتے بلکہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضمیر کی آواز وہ سنتے ہیں اور وہ آنکھیں بند نہیں کرتے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ظلم بھی ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یار، اٹس نن آف آر بزنس. ایسے لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں میوٹ اسپیکٹیٹرز، جو کہ جواد احمد ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنی شاید فزیکلی جو اس چیز کو نہ روک سکیں، وہ نہ روک پائیں، لیکن وہ کم از کم وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اس ظلم کے خلاف، جس میں یہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب آتے ہیں. اور انہوں نے وہی کیا جو دوسری کیٹیگری کے میں آپ کو لوگ بتا رہا ہوں. اب جو جواد احمد جو ہے نا، ان صاحب کو ان کے لیے جواب یہ ہے ان کی بات کا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے وہاں غازہ میں جانے سے ہو سکتا ہے ظلم ختم نہ ہوا ہو سکتا ہے وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو جس مسئلے کو لے کے وہ وہاں پہ گئے تھے، لیکن ان کے وہاں کھڑے ہونے سے، ان کے ظلم کے خلاف جانے سے ایک مثال سیٹ ہوئی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اصل سوال جو ہوگا نا کل، وہ یہ ہوگا کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو تمہاری پوزیشن اس وقت کیا تھی؟ جب ظلم ہو رہا تھا تم کہاں تھے اس وقت؟ کیا تم نے آواز اٹھائی تھی، اس کے خلاف تم نے بات کی تھی، نہیں کی تھی، یا چپ رہے تھے، یا تم کون سے ایمان کے درجے کے اوپر تھے؟ تم نے آواز اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی؟ آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ یہ سوال ہوگا ہم سے. جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر شاید یہ نارمل ہو گئی ہے چیز. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہسٹری کے اندر لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ اس کو جو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یا اس کو جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا جو سچ بولتے ہیں؟ امام حسین کا واقعہ آپ کے سامنے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ حالانکہ طاقتور شاید وہ نہیں تھے زیادہ، لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے، یاد کس کو رکھا جاتا ہے؟ تو آپ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہسٹری ڈزنٹ ریممبر دس سائلنٹ میجورٹی، جو کہ یہ فواد خان ہے، ان کا تو نام ہی نہیں آتا ہسٹری میں کہیں. اگر ایسا ہوگا اٹ ریممبرز دا فیو ہو ڈیئر ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور، جو اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. شاید یہی آزمائش ہے جس پہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اسی سوچ کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے، وہ اسی سوچ کا شکار ہو گئی ہے. یہاں بھی لوگ ظلم کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں اور اس طرح کے فریزز ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آگ بھی لگی ہوئی ہے سامنے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، ہم لوگ چپ رہیں گے، ہمیں اپنی فیملی عزیز ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس چیز سے. لیکن اصل میں یہ جو خاموشی ہے نا، یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی اے کائنڈ آف ظلم ہے. اور یہ بات میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ لوگ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جان تک وہ رسک میں ڈال دیتے ہیں، جیسے سینیٹر مشتاق احمد، اور اس میں نیلسن منڈیلا کا پوتا تھا، اس میں وہ گریٹا لڑکی تھی، اس میں کچھ میئر تھے بنگلہ دیش کے، کچھ یہودی بھی شامل تھے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بڑی دنیا کی بڑی پاورز کو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف ہے جب یہ جواد احمد، یعنی وہ لوگ جو اپنے گھر کی چھوٹی موٹی باتوں میں الجھ کے
اصل ایشو کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, خود بجلی چوری کرتے ہیں. یہ بتائے گا ہمیں کہ بجلی چوری نہیں کرنی چاہیے, جس کی بیگم خود بجلی چور ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ عزت کس کے حصے میں آئے گی. کل کو بھی اگر یہ دونوں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو عزت کس کے حصے میں آئے گی؟ وہ جو اصل جس نے کرج کی, یا وہ جو دنیا کے پریشر سے یا کچھ نوٹوں کی وجہ سے, یا اپنے ضمیر کو اس نے ملامت نہیں کی, یا اس کی اپنی ضمیر کی آواز کو اس نے فالو نہیں کیا, یا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ مشتاق احمد خان صاحب نے وہی کیا جو ان کے لیے ضروری تھا, جو اللہ کا حکم ہے. اور شاید ان کی ایک آواز سے ظلم کا نظام نہ ہلا ہو. یار میں کہتا ہوں کچھ نہیں بدلا, لیکن کم از کم رب کے سامنے اتنا مجھے پتہ ہے کہ رب کے سامنے اس بندے نے اپنی عزت بڑھا لی ہے. اور مجھے آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو آپ کیا کرتے؟ آپ ظلم ہوتا دیکھتے؟ آپ دل میں برا جانتے؟ آپ کے اندر اگر طاقت تھی, اتنی اوقات تھی, یا آپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ سکرول کرتے؟ یہ جو کائنڈ ہے, جو میں نے اسپیکٹیٹر بتایا, میوٹ اسپیکٹیٹر, یہ جو جواد احمد ہے, ان کی تو ان جیسے لوگوں کی اتنی اوقات ہے, یہ صرف سکرول کر سکتے ہیں. یعنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ سچ بول سکیں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں پہ گئے ہیں, پرائیویٹ گئے ہیں, اور اتنی بڑی سپر پاور جیسی طاقت کو انہوں نے للکارا ہے جا کے وہاں پہ. تو یہ جو جواد احمد صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو اس کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ سوسائٹی کو مزید کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے, اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, وہ کچھ حاصل اس کو نہیں ہوتا, وہ کوئی حق نہیں رکھتا. تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کے خلاف بات نہ کرنا بھی ظلم کی ایک قسم ہے, اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اصل میں وہی انسان ہے, اصل میں وہی آپ کا ایمان ہے, اور اللہ بھی آپ سے اسی چیز پہ آپ کو امتحان آپ سے لے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا, مشتاق احمد نے جو کیا, اگر کچھ بھی نہیں بدلا دنیا میں ان کی وجہ سے, تو کم از کم انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی بھائی. انہوں نے کم از کم انر وائس سنی, اور وہ گئے وہاں پہ. اور اصل اکاؤنٹیبلٹی یہیں سے شروع ہوتی ہے ہماری, ایون بینگ مسلم. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مطلب ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کل کو ہم روز محشر جب ہم جائیں گے, تو اگر آپ سے یہ سوال ہو گیا کہ بھائی تمہاری کیا پوزیشن تھی, تم بول سکتے تھے یا نہیں بول سکتے تھے, تم آواز اٹھا سکتے تھے یا نہیں اٹھا سکتے تھے, تو تب یہ اس طرح کی جسٹیفیکیشنز ہم لوگ دیں گے کہ جی ظلم سامنے ہوتا دیکھ کے جی مجھے بخار چڑھا ہوا تھا, وہ ہمارے اس وقت ملک میں ایسے حالات تھے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرے پاس طاقت نہیں تھی, اور میں سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا. یہ کہیں گے آپ؟ مطلب یہ درجہ اتنا نیچلا درجہ ہے نا, کہ جو بالکل بے ظرف ہوگا, جس میں بالکل ظرف نہیں ہوگا نا, وہ انسان ایسا کرے گا. اور دوسری طرف اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میوٹ اسپیکٹیٹرز, یہ جو جواد احمد جیسے لوگ ہیں, جن کے لیے نہ عزت کوئی چیز ہے, نہ سیلف اسٹیم کوئی چیز ہے, نہ ان کی اپنی کوئی رائے. یہ صرف وہ ہو کر سکتے ہیں. وہ جو اس نے پرانا ایک دفعہ گایا تھا کہ وہ کون سا تھا, مہندی والا گانا, مہندی کی یہ رات, بس یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا پاکستان میں اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس بندے کا. آپ کی کیا رائے, آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں. اینڈ یو آر ویلکم ٹو ڈو کریٹکس ایون. تھینک یو.